سے پہلے جن بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، تو جن کے صدقے میں بیوہ عورتوں کو عزت ملی ہے، بچیوں کو زندگی ملی ہے، تو انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جس کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی، جس کے صدقے میں ہمیں عزت ملی، ہم اس کے فرمان پر عمل کریں۔ ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ان کے صدقے میں تو ہمارا وجود ہو گیا، لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہماری ماں اور بہنوں کا حال یہ ہے کہ آج جب بچوں کی وہ پرورش کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب بچوں کو یہ پیار کرتی ہیں، کھلاتی ہیں، بچے سوتے نہیں ہیں، ان کو سلانے کے لیے موبائل پکڑا دیا، موبائل دکھاتے دکھاتے بچے کو سلا دیا، گانا دکھاتے دکھاتے بچے کو سلا دیا، کارٹون دکھاتے دکھاتے آج بچوں کو کارٹون بڑے دکھائے جا رہے ہیں، بڑے کارٹون بچوں کو مائیں دکھا رہی ہیں۔ بس مائیں بچوں کو کچھ سکھانا نہ پڑے، بچوں سے آزادی پانے کے لیے آج ایک آسان راستہ مل گیا ان عورتوں کو کہ موبائل لیا، بچے کو پکڑا دیا کہ بچہ اس کو دیکھتا رہے، اور بچہ اب آپ نے کارٹون کا بچے کا عاشق بنا دیا۔ اب کچھ بھی ہوتا ہے بچہ موبائل کی ضد کرنے لگتا ہے کہ ان کو کارٹون دکھانا، ہم کو موبائل دو۔ اب جب چھوٹے پہ آپ نے بچے کو کارٹون بنا کر کے کارٹون دکھا کر کے جوان کر دیا نا، تو بچپن میں تو آپ نے کارٹون دکھایا، پھر کارٹون دکھاتے دکھاتے بڑا کیا۔ جب وہ لڑکا آپ کا بڑا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، تو خود کارٹون بن کے ہو گیا۔ یعنی نائی کی دکان پہ جاتا، نائی کی دکان پہ جانے کے بعد بولتا، ایک سڑک ادھر نکال، ایک سڑک ادھر نکال، بیچ میں مرغے کا چوٹا کھڑا کر دے۔ کارٹون بنا گھوم رہا ہے، کیونکہ کارٹون دیکھ دیکھ کے ماں نے اسے جوان کیا نا، اور پھر وہ جاتا۔ اور ایک تو اور طریقہ چلا، یہ مرغا والا تو چلا ہی تھا، بند کر دو یہ چائے کا سسٹم بند کر دو۔ ضروری نہیں کہ ہر چائے دینے والا دلی میں پہنچ جائے گا، بند کر دو بھائی چائے تھوڑی دیر کے لیے، ڈسٹرب نہ کریں، بس تھوڑی دیر ہے کیونکہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ تو ایک چھوٹے والا چلا ہی تھا، اب تو یہ بھی چلا ہے کہ ادھر لال لگا، ادھر پیلا لگا، بیچ میں نیلا لگا۔ اب جب وہ باہر لگوا کے نکلتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ یہ زردے کی پلیٹ عجیب کارٹون بن کے گھوم رہا ہے، زردے کی پلیٹ لے کے آیا۔ اب پھر اس کے علاوہ بھی دیکھو کیا بنا ہے، یہ پھٹی پینٹ یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے، یہ ہاتھ میں بریسلیٹ، یہ کانوں میں بالی، یہ کان میں بالی، اور پیچھے ہیپی کٹ بال، اور چپکی ہوئی پینٹ، اور جنانا چال چل رہا۔ پیچھے سے دیکھو تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ آپ ہے یا آپا۔ اور اسی لڑکے کا حال یہ ہے کہ کارٹون دیکھ دیکھ کے بڑا ہوا، جب بڑا ہو گیا تو خود کارٹون بن گیا، اور بڑے ہونے کے بعد جب ماں باپ نے شادی کروا دیا تو اب وہی بیٹا ماں باپ کو بھی بنا دیا کارٹون۔ شادی تو ہو گئی نا بچے کی، وہی لڑکا تو بیوی کے چکر میں پڑ گیا، بیوی کی بات مان رہا ہے، ماں باپ کو کنارے کر دیا، پھر ماں کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا گانا نہیں مان رہا، میرا بیٹا بات نہیں مان رہا۔ جب تربیت تم نے اسے کارٹون دکھا کر کے دی ہے، کارٹون دکھا کر کے جوان کیا ہے، گانے بجانے، ناٹک ناچ گانے دکھا کر کے تم نے بڑا کر دیا، تو وہ ولی تھوڑی ہو جائے گا، ولی تھوڑی ہوگا۔ تم نے شیطانوں والی حرکتیں اسے دکھا کر کے جوان کیا تو شیطانوں والی حرکتیں ہوگی، ولی تھوڑی ہوگا۔ اور آج عورتیں اگر موبائل نہیں تو ایک اور سسٹم، لے لوری، لے کہانی، لے قصہ اور سنا کر کے جوان کر رہی ہیں۔ میرے لال تو سو جا، آوارے آوا ندی کنارے آوا، دودھ بات کالے آوا، بابو کے منہ میں پہلے کی مائیں جب اپنے بیٹوں کو سلاتی تھی تو اپنے بیٹے کو جب سلایا کرتی تھی تو سلانے سے پہلے یہ کہتی تھی، او میرے لال تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے
تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور آنکھ تیری صلی اللہ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی کے تشریف لانے سے پہلے میں نے اپنے ہاتھوں سے ایمان لانے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے 8 یا 9 بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا. اللہ اکبر. بڑا افسوس ہوتا ہے ان کو جب وہ بیان کرتے ہیں تو یہ نبی کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا. اے بیٹیوں تم بھی ذرا خیال کرو, جس نبی نے تمہیں زندگی دی ہے تو اس نبی کے لیے, نبی کی بیٹی کے لیے تم پردہ کیا کرو, پردے میں رہا کرو, پردے کا خیال رکھا کرو, کیونکہ نبی کی بیٹی جن کی تم ماننے والی ہو, جنہوں نے تمہیں زندگی دی ہے, ان کی بیٹی فاطمہ کا حال کیا تھا. ان کی بیٹی حضرت فاطمہ, ان کی بیٹی حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتے ہیں, اپنے شوہر سے کہتی ہے, اے میرے شوہر سرتاج, جب میرا انتقال ہو جائے, میرے انتقال کے بعد تم میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا, اور میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا, جب سارے لوگ سو جائے. تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں, او فاطمہ تمہارے بابا کا جب انتقال ہوا تھا, جب پردہ فرمایا تھا, تو نہ جانے کتنے ہزار لوگ تھے, نہ جانے کتنی بھیڑ تھی, تمہارے جنازے میں کیوں نہیں, رات میں کیوں؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ دن میں اس لیے نہیں کہ میں نے جس طریقے سے مجھے کسی غیر نے نہ دیکھا ہے, کسی غیر نے میرے ناخن تک نہ دیکھے ہیں, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ رات میں جب سب سو جائے تب میرے جنازے کو اٹھایا جائے, تاکہ کسی کی نظر میرے لیبا میرے اوپر نہ پڑنے پائے, اور میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا, اس لیے کہ جس طریقے سے مجھے کسی نے نہ دیکھا ہے, کسی کا ہاتھ نہیں لگا ہے, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے میں کسی کا ہاتھ نہ لگنے پائے, کسی کا میری چارپائی میں کوئی کانا نہ دینے پائے, اس لیے میرے جنازے کو رات میں اٹھانا, میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا. اے میری ماں, اے میری بہنوں, تم بھی اسی نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی ماننے والی ہو, جس نبی کی بیٹی نے اتنا سخت پردہ کیا ہے, اتنا سخت پردہ کیا ہے, اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم تو پردے میں رہنے کے بجائے پردے سے باہر نکل کر, گھر سے باہر نکل کر راستے پہ کھڑی ہو کر کے ایسی باتیں کر رہی ہو. اگر پڑوسی سے تمہاری لڑائی ہو جائے تو ایک سانس میں اتنی گالیاں دیتی ہو کہ اگر اس کا معنی کسی ڈکشنری میں لغت میں تلاش کیا جائے تو معنی نہیں ملتا. اور اتنی خطرناک گالیاں ہوتی ہیں کہ جیسے معلوم ہو رہا ہے یہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ چل رہی ہے. اور ایک بات بتا دوں کہ اور یہ صرف عورتوں کی غلطی نہیں ہے, اس میں مردوں کی بھی غلطی ہے. یہ جو عورتیں پردہ نہیں کر رہی ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے باپوں کی, اس کی ذمہ داری ہے شوہروں کی, اس کی ذمہ داری ہے بھائیوں کی, وہ پردہ کروائیں. کیونکہ اگر آپ کی بہن پردہ نہیں کر رہی ہے اس کا جواب آپ کو بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. کتنے لوگوں کو بولے آپ لوگ؟ ایک عورت 4 مردوں کو لے جائے گی. نمبر 1 اس کا باپ, نمبر 2 شوہر, نمبر 3 بھائی, نمبر 4 اس کا بیٹا. اتنے لوگوں کو جہنم میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جائے گی ایک عورت. جب بروز قیامت ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا, اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں, یہ جو عورت بے پردہ گھومتی تھی, کیونکہ آج کل عورتوں کا حال یہ ہے کہ گھر میں تو ہو جاتے ہیں کہ 15 دن نہیں نہایا, شوہر کے لیے حکم ہے کہ وہ شوہر کے لیے سنگار کرے, شوہر کے لیے تو بھتنی بنی رہی, باہر نکلی تو یہ سنگار, یہ لالی, یہ لپسٹک, یہ کریم پاؤڈر کھا کے اور چونچ بنا کے لالی لگا لیا, چونچ بنا کے نکل رہی شادی میں.
रब फरमाएगा कि ऐ फरिश्तों इस औरत को पकड़ो, ये लाली लगाती थी, ये मेकअप करती थी गैरों के लिए, गैरों को दिखाती थी, शौहर के लिए नहीं करती थी, बेपर्दा रहती थी, इसे पकड़ो जहन्नम में लेकर के जाओ। तब जब वो औरत देखेगी कि अब तो जहन्नम में जाना तय हो गया है, अब तो जहन्नम में जाना पड़ेगा, अब तो जहन्नम में जाना पड़ेगा, तो वो औरत कहेगी ऐ मालिको मौला अब तो जहन्नम में जाना कन्फर्म हो गया है, लेकिन मेरे जहन्नम में जाने के पीछे हाथ मेरे शौहर का है। मेरे शौहर का इस तरह है कि मेरा शौहर जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं इसके घर में गई थी, जब मैं इसके घर में तो इसकी बीवी थी, मैं तो इसके अंडर में थी, मैं तो इसके कंट्रोल में थी, मैं तो इसके घर की बीवी थी, मैं तो इसकी बीवी थी, इसके घर की बहू थी। लेकिन इसका हाल ये था, ये अपने दोस्तों को लाता था, यारों को लाता था, मेरे सामने भी जाता था और मुझसे तबलीग करवाता था और ना दस्तरखान लगवा करके मेरे साथ में नाश्ता करवाता था, खाना खिलवाता था, हंसी मजाक करवाता था। तो ऐ मालिको मौला ये बेपर्दा मुझे जो करवाने वाला है ये मेरा शौहर है। तो रब फरमाएगा ऐ फरिश्तों इसके शौहर को, इसके आदमी को पकड़ो, इसे भी जहन्नम के हवाले कर दो। फिर दूसरा नंबर आएगा, वो लड़की कहेगी ऐ मालिको मौला इसके पीछे मेरे भाई का भी हाथ है। भाई का हाथ इसलिए है कि इसका दबदबा घर में था, इससे मैं बहुत डरती थी। लेकिन जब मैं जवान हुई थी, मैंने पहली मर्तबा बारीक कपड़े पहने थे, मैंने गले में दुपट्टा डाला था, जब मैंने पहली बार श्रृंगार किया था, तो मैंने पहली बार मैंने अपने कदमों को बाहर निकाला था, तो ये अगर चाहे मुझे डांटता तो मैं बाज आ जाती, अगर ये सख्ती करता तो मैं रुक जाती। लेकिन इसने मुझे मना ना किया, इसने मुझे रोका नहीं है। ऐ मालिको मौला इसने फख्र महसूस किया था, ऐ मालिको मौला इसका भी हाथ है। तो रब फरमाएगा कि ऐ फरिश्तों इसके भाई को भी पकड़ो, इसके भाई को भी ले जाओ जहन्नम में। अब नंबर आएगा तीसरा बाप का, वो औरत कहेगी ऐ मालिको मौला जब मैं जवान हुई थी, जब मैंने पहली बार मैंने अपने कदमों को बुलूक पे रखा था, जब मैंने पहली बार अपना बनाव सिंगार किया था, मैंने फैशन किया था, कदमों को घर से बाहर निकाला था, तो मैं अपने बाप से डरती जरूर थी। पहली मर्तबा मैंने डरते डरते किया, लेकिन मेरे बाप ने मुझे ना रोका, मेरे बाप ने मुझे मना ना किया। अगर मेरा बाप मुझे रोक देता, अगर मना कर देता तो मैं रुक जाती, लेकिन इसने फख्र महसूस किया, इसने मेरे ऊपर नाज किया कि ऐ मालिको मौला ये मेरे बाप का भी हाथ है। तो रब फरमाएगा कि ऐ फरिश्तों इसके बाप को भी पकड़ो, इसे भी जहन्नम में लेकर के जाओ। कितने हो गए? 3 लोग। अब चौथा नंबर आएगा उसके बेटे का। रब फरमाएगा ऐ मालिको, वो औरत कहेगी ये मेरा बेटा है, इसका भी मेरे बेपर्दगी के पीछे इसका भी हाथ है। जब ये जवान हुआ था इसका दबदबा घर में आ गया था, मैं इससे डरने लगी थी, लेकिन मैं फैशन करती थी, इसने मना ना किया। रब फरमाएगा इसके बेटे को भी पकड़ो, इसे भी जहन्नम में लेकर के जाओ। हज़रात गिरामी औकात, तो ये जो आप तुम समझ रहे हो कि ये मेरी बहन है, तुम समझ रहे हो कि ये मेरी माँ है, तुम समझ रहे हो ये मेरी बीवी है, तुम समझ रहे हो ये मेरी बेटी है। अगर तुम्हारा ये ख्याल है और ये मेरी बेटी है और बेपर्दगी हो रही है, तो ये मत समझना कि ये मेरी माँ मेरी बेटी है, बल्कि ये समझना कि ये मेरी सबसे बड़ी ये जहन्नम में ले जाने के जरिए है। और एक बात और बता दूं, अगर घर में बेपर्दगी है तो चाहे जितने बड़े तुम नमाजी हो, चाहे जितने बड़े तुम रोजादार हो, चाहे जितने बड़े तुम मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ बेपर्दे में रह रही है तो कोई अमाल, कोई नेकी काम नहीं आएगी, बल्कि सारी नेकियां बेकार है। बेपर्दगी तुम्हें ले डूबेगी, बेपर्दगी की बिना पर तुम जहन्नम में चले जाओगे, दोज़ख में तुम्हें भेज दिया जाएगा। हज़रात गिरामी औकात, इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि अपने अपने घरों में अपनी माँओं से, बहनों से, बेटियों से, बच्चियों से अपने अपने घरों में पर्दा करवाएं, पर्दे में रखें और पर्दे में रखें, अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करें, दीनी माहौल बनाएं। और आखिरी बात कह दूँ कि मिलाद शरीफ, अपने घर मिलाद शरीफ का माहौल बनाए रखें। हर साल जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम किया करें और झंडे अपने अपने घरों की छतों पे लगाया करें, क्योंकि झंडे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही थी, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को, हज़रत जिब्राइल को बुलाया, फरमाया ऐ जिब्राइल
जाओ जन्नत से 70,000 फरिश्तों को ले लो, हूरों को ले लो और 3 झंडे ले लो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये झंडे किस लिए, क्यों? तो रब फरमाता है कि मेरे नबी की आमद हो रही है, मेरा नबी दुनिया में तशरीफ ला रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि नबी की पैदाइश पर खुशियाँ मना ली जाए, नबी की पैदाइश पर जुलूस निकाल दिया जाए, नबी की पैदाइश पर नबी के आने का इस्तकबाल खुशी से किया जाए। तो हजरत जिब्राइल जुलूस की शक्ल में 3 झंडे लेकर के आते हैं, तमाम फरिश्ते हैं, तमाम हूरे हैं। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये हूरे ये फरिश्ते किस लिए? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं मेरा